سلام دوستوں، میں مشاہد حسین اور ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ عورت کی زندگی سے اس کی خوشیاں اس وقت ختم ہونے لگتی ہیں جب اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی جاتی ہے۔ یہاں تو اس کی شادی کے بعد اسے سسرال والے اچھے نہیں ملتے، اور انہی دونوں وجوہات کی وجہ سے عورت کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اور آج کی کہانی بھی کچھ ایسی وجوہات سے جڑی ایک لڑکی کی ہے، ایک ایسی لڑکی جس کی زندگی کی شروعات تو بہت اچھے سے ہوئی، بہت خوشیوں کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کی زندگی کا اختتام بہت دکھ درد اور تکلیفوں سے ہوا۔ کہانی ہے سمیہ شاہد کی۔ سمیہ شاہد انگلینڈ کے شہر بریڈ فورڈ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک پاکستانی گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ سمیہ شاہد کا والد، جس کے انگلینڈ میں کئی سارے کاروبار تھے اور ان کی زندگی بادشاہوں والی زندگی تھی، انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان میں وہ پنجاب کے ایک شہر پندوڑی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان کے آدھے لوگ پاکستان میں تھے تو آدھے انگلینڈ میں اپنے کاروبار سنبھالنے میں مصروف تھے۔ سمیہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی اور اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے ہر وہ چیز دے رکھی تھی جس کی اس کو ضرورت تھی، اور اس کا باپ اس پر کوئی بھی سختی نہیں کرتا تھا۔ اسے ہر چیز کی اجازت تھی، وہ کہیں بھی جائے اور کچھ بھی کرے۔ سمیہ نے اپنی پڑھائی انگلینڈ کی یونیورسٹی نیو ووڈ سے حاصل کری تھی، اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور کچھ بننا چاہتی تھی۔ ویسے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرے اور کچھ بن کر دکھائے۔ اس کی دلچسپی میک اپ آرٹسٹ اور فیشن ڈیزائنر بننے میں تھی، اور وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہشوں کو بھی پورا کرنا چاہتی تھی، اور انہی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش میں وہ مصروف تھی۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ جس باپ نے اسے ہر چیز کی اجازت دے رکھی تھی، وہی باپ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کرنے جا رہا تھا۔ ہوا یوں کہ سمیہ کے والد نے سمیہ کا رشتہ پاکستان میں رہنے والے سمیہ کے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا، جس کا نام شکیل محمد چودھری تھا۔ جب اس کے والد نے سمیہ کو بتایا کہ ہم نے تمہارا رشتہ طے کیا اور بہت جلد پاکستان جا کر ہم تمہاری شادی کریں گے، سمیہ نے یہ سن کر اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اسے کچھ بننا ہے اور اس کی کئی ساری خواہشیں ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ مگر سمیہ کے والد نے سمیہ کی ایک بھی نہیں سنی اور اس کی شادی کا ڈیٹ بھی فکس کر دیا، جس کے بعد وہ اسے زبردستی پاکستان لے گئے اور پاکستان میں جا کر نومبر 2012 میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کروا دی۔ سمیہ اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور جب شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ایک کرمنل ہے جس کے اوپر کئی کیسز درج ہیں، یہ سب جاننے کے بعد اسے اور بھی برا فیل ہو رہا تھا کہ اس نے کس شخص سے شادی کری ہے۔ مگر اب اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھی اور اپنی زندگی کو ایک قید میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ شادی کے بعد انگلینڈ میں رہنے والی اپنی سہیلیوں کو ہر روز میسج کر کے کہتی تھی، میری زندگی ایک قید اور مذاق بن چکی ہے اور میں یہاں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، مجھے یہاں بالکل بھی سکون نہیں آتا۔ سمیہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان میں رہ رہی تھی، مگر وہ کیسے بھی کر کے دوبارہ سے انگلینڈ جانا چاہتی تھی، مگر وہ بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر شکیل سے کہا کہ کیوں نہ وہ انگلینڈ شفٹ ہو جائیں اور وہیں جا کر رہنے لگے، مگر سمیہ کا شوہر اس بات سے راضی نہیں ہوا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ہم کچھ مہینے کے لیے جائیں گے اور انگلینڈ رہ کر آئیں گے، مگر ہمیشہ کے لیے ہم انگلینڈ میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد سمیہ اور اس کے شوہر انگلینڈ جانے کے لیے تیار ہوئے اور انگلینڈ کا ویزا اپلائی کیا، مگر سمیہ کا ویزا اپلائی ہوا اور اس کے شوہر کے ویزے میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا، جس کے بعد سمیہ کے شوہر شکیل نے سمیہ کو کہا کہ تم انگلینڈ چلی جاؤ، میں کچھ دن بعد آ جاؤں گا۔ اس کے بعد سمیہ اکیلی انگلینڈ چلی گئی اور انگلینڈ جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگی، اور کچھ دن بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کا ویزا کبھی بھی انگلینڈ کے لیے اپلائی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے نام پر کچھ کیسز درج ہیں، جس کی وجہ سے انگلینڈ کی ایجنسیز اسے ویزا دینے سے انکار کر رہی ہیں۔ یہ جاننے کے بعد سمیہ کو ایسا فیل ہوا کہ وہ جیسے اب آزاد ہونے والی ہے، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان نہیں جائے گی۔ اس کے بعد سمیہ نے اپنے والد سے کہا کہ وہ دوبارہ پاکستان کبھی بھی نہیں جائے گی۔ وہ اس رشتے سے خوش بھی نہیں تھی اور انہوں نے اس کی شادی زبردستی اس شخص سے کروائی، حالانکہ وہ ایک کرمنل ہے جس کے بارے میں آپ سب کو معلوم بھی تھا، مگر آپ لوگوں نے پھر بھی میری شادی اس سے کروائی۔ اس بات پر سمیہ کی اپنی فیملی سے بڑی لڑائی ہوئی، اور لڑائی اتنی بڑی کہ آس پاس کے لوگ آ کر اس کے گھر کے پاس جمع ہو گئے۔ سمیہ کے والد سمیہ کو فورس کر رہے تھے کہ دوبارہ سے پاکستان چلی جاؤ، مگر سمیہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر شکیل سے کال پر رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ وہ اس سے خوش نہیں ہے اور وہ دوبارہ پاکستان نہیں آئے گی، مگر اس کے شوہر شکیل نے طلاق دینے سے منع کر دیا اور اس کے والدین سے بات کی کہ وہ اسے جلد پاکستان بھیج دیں۔ مگر سمیہ پاکستان جانے کے لیے اب بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ سمیہ انگلینڈ میں بہت جلد شادی کرنے والی تھی ایک کاظم نام کے شخص سے، جس سے اس کی کچھ مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بارے میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کاظم ایک پاکستانی لڑکا تھا جسے دبئی اور برٹش کی سٹیزن شپ حاصل تھی، اور وہ ایک فیشن فوٹوگرافر تھا۔
سمیہ اور ان دونوں کی ملاقات کے بعد ان دونوں کا رابطہ آپس میں بڑھتا گیا، جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور اس کے بعد ان دونوں نے طے کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ سمیہ نے کاظم کو اپنے بارے بتا دیا تھا کہ اس کی شادی کیسے ہوئی ہے اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس کے بعد سمیہ اور کاظم چپکے سے انگلینڈ میں ایک مسجد کے امام کے پاس گئے، جب سمیہ نے اس امام کو بتایا کہ میری شادی میری مرضی کے خلاف ایسے ایسے ہوئی ہے اور اسلام مرضی کی شادی کے سخت خلاف ہے اور میں اس شادی سے خوش نہیں، مجھے طلاق چاہیے مگر مجھے طلاق نہیں دی جا رہی۔ اس کے بعد اس مسجد کے امام نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، جس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، مگر سمیہ نے یہ بات چھپا رکھی تھی اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ لیکن کچھ مہینوں بعد ہی سمیہ کے والد کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سمیہ نے دوسری شادی کی ہے۔ سمیہ کے والد کو جب معلوم ہوا تو اس نے کال کر کے سمیہ کے ہسبینڈ کاظم کو دھمکیاں دی، کہا کہ ہم تمہاری شادی کو نہیں مانتے، ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور سمیہ کے والد نے سمیہ کو بھی خوب مارا اور وہ بہت جلد اسے پاکستان لے جانے والے تھے، مگر کچھ ہی دنوں کے اندر سمیہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی، جہاں جا کر وہ اپنی زندگی خوشحالی سے گزارنے لگی۔ دبئی میں اس نے 7-8 مہینے گزارے تھے اور اس دوران وہ اپنی بہن اور اپنی ماں سے بات کیا کرتی تھی، مگر اس کا والد اس پر کافی غصہ تھا اور وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر سمیہ کو جب اپنی والدین کی یاد ستانے لگی تو وہ 7-8 مہینے بعد دوبارہ سے انگلینڈ آ گئی، جہاں وہ آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگی اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اب وہ سب کچھ بھول جائیں اور اس رشتے کو اپنا لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ مگر اس کے ماں باپ نے یہاں بھی اس کی بات نہیں مانی اور اسے کہا کہ اس رشتے کو ہم نہیں مانتے، تم ہماری بات مانو، دوبارہ سے پاکستان چلو، لوگ پاکستان میں ہم پر ہنس رہے ہیں، تم نے ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمہیں پاکستان آنا ہوگا اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ سب باتیں ہونے کے بعد سمیہ نے ان کی بات نہیں مانی اور دوبارہ ان کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے بعد دوبارہ سے سمیہ دبئی واپس آ گئی۔ دبئی آنے کے بعد اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے شوہر کے علاوہ اب کوئی بھی نہیں ہے اور وہ اب کسی سے بھی بات نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی سے ملے گی۔ مگر ایک دن اچانک سمیہ کے پاس کال آتی ہے اس کی بہن کی۔ اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سیریس ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اگر تمہیں اسے آخری بار دیکھنا ہے تو تم پاکستان آ جاؤ۔ ہم انگلینڈ سے پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں اور ابھی پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد سمیہ نے فوراً پاکستان جانے کا ارادہ کیا، مگر اس کے شوہر نے اسے سمجھایا کہ تم پاکستان نہیں جاؤ، کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، جو سب تم نے کیا ہے اور جس طرح سے ہم نے آپس میں شادی کی ہے اور تمہارے والدین اچانک سے پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں، مجھے ان سب کی پلاننگ لگتی ہے، اگر تم پاکستان گئے تو دوبارہ شاید وہ تمہیں آنے نہیں دے۔ مگر سمیہ نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور پاکستان جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ایئرپورٹ میں آ کر اس نے اپنی کچھ سہیلیوں کو میسج کیا کہ وہ پاکستان جا رہی ہے اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ وہاں جا کر اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ سب اس کے لیے دعائیں کریں کہ وہ زندہ واپس لوٹ کر آئے۔ پاکستان آ کر اس نے پہلا دن اپنی سہیلی کے یہاں گزارا اور اسی کے پاس اپنا پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکٹ رکھوایا۔ پاکستان آنے کے 2-3 دن بعد اس نے اپنی سہیلیوں کو میسج کیا کہ اس کا والد اب بالکل ٹھیک ہے اور کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور میرے ساتھ سب یہاں صحیح چل رہا ہے، کچھ بھی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں جیسا سوچ رہی تھی ویسا یہاں کچھ بھی نہیں۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 20 جولائی 2016 کو سمیہ کے پاکستان میں آنے کے 8 دن بعد سمیہ نے اپنے شوہر کو میسج کیا کہ کل وہ دوبارہ سے دبئی واپس آ رہی ہے۔ اس کے اس میسج کو بھی 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ شکیل سمیہ کے کمرے میں آیا اور اس نے آ کر سمیہ سے کہا کہ اب تم پاکستان کبھی بھی نہیں جاؤ گی اور یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ یہاں پر ان دونوں کی کافی بحث اور لڑائی ہوئی، جس کے بعد شکیل نے سمیہ کا ریپ کیا اور جب سمیہ شکیل سے خود کو چھڑوا کر بھاگنے لگی تو اس کے باپ نے اسے گیٹ پر روک لیا، جس کے بعد اسے خوب مارا۔ سمیہ کو مارنے پیٹنے کے بعد سمیہ کے والد نے سمیہ کے پیر پکڑے اور شکیل نے اس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ سمیہ کو مارنے کے بعد سمیہ کے والد نے اس کی موت کو چھپانے کی کوشش کی اور پولیس سے رابطہ کر کے پولیس کو بلایا اور پولیس کو پیسے دے کر کہا کہ اس کیس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل کسی کو بھی نہیں دینا، اور سمیہ کی لاش کو جس ہاسپٹل میں لے جایا گیا جہاں انہوں نے اس کی پوسٹ مارٹم کی، ان کو بھی سمیہ کے والد نے رشوت دی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کسی کو بھی نہیں دکھانی، سب کو یہی کہنا ہے کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ کاظم کو بھی کال کر کے دبئی میں یہی بتایا گیا کہ سمیہ کا ہارٹ اٹیک سے موت ہوا ہے۔ یہ سننے کے بعد کاظم کو ذرا بھی یقین نہیں ہوا، اسے معلوم تھا کہ اس کی فیملی نے ہی اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ کاظم نے لندن جا کر لندن کی ایک پارلیمنٹ کی ممبر ناز شاہ کو درخواست لکھی۔ کاظم نے اسے سمیہ اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور اس کی فیملی کے بارے میں بھی بتایا، اور اس نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، میری بیوی کا مرڈر ہوا ہے، ہارٹ اٹیک سے اس کی موت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس MP ناز شاہ نے پاکستانی ہائی کمشنر سے رابطہ کیا اور اسے سمیہ کے کیس کے بارے میں پوری تفصیل بتائی، جس کے بعد پاکستانی ہائی کمشنر نے اس کیس پر ذرے ذرے سے جانچ شروع کروائی۔ جانچ کے دوران سمیہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی، جس میں ظاہر ہوا کہ سمیہ کا گلا دبا کر اسے مارا گیا ہے اور اس پر تشدد کے کئی سارے نشان بھی ملے۔
جس کے بعد ان ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ انہیں اس پوسٹ مارٹم چھپانے کے پیسے ملے تھے۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد پندوڑی شہر کے جو پولیس آفیسر تھے انہیں سب کو معطل کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اس کیس کو چھپانے کے لیے رشوت لی تھی۔ سمیہ کے والد محمد شاہد اور شکیل کو گرفتار کیا گیا اور ان دونوں کو کئی سالوں کی سزا دی گئی تھی، جس کے بعد ان دونوں کو رہا کیا گیا تھا اور سمیہ کا والد کچھ سالوں بعد ہی وفات پا گیا تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اس کہانی سے آپ کو کئی سارے سبق ملے ہوں گے، اور اگر یہ کہانی والدین دیکھ رہے ہیں تو انہیں اس کہانی سے بھی سبق لینا چاہیے۔ چلیے ملتے ہیں ایک اور کہانی میں۔ اگر آپ کو ایسی اور کہانیاں جاننی ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔